کون ہو پاکستان کے متعلق یہ بات کرنے والے؟ Who the hell are you؟ تیری اوقات کیا ہے ایمل ولی خان؟ تیری حیثیت کیا ہے پاکستان کے حوالے سے؟ تیری کنٹریبیوشن کیا ہے پاکستان کے حوالے سے؟ تیری قربانیاں کیا ہیں پاکستان کے حوالے سے؟ تیرا بیک گراؤنڈ کیا ہے پاکستان کے حوالے سے؟ تیرا باپ، تیرا دادا، تیرا پردادا، سارے کے سارے پاکستان کے حوالے سے ان کے کردار آج میں تیرے سامنے رکھوں گا اور پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھوں گا۔ پچھلے سال تو نے چول ماری، انڈیا پاکستان کے ساتھ جنگ ہوئی، یہ بیچارے ہیں نا بے خبری میں مارا جاتے ہیں۔ یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کی اور عالمی طاقتوں کی کچھ پلاننگز کی توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید کوئی نیا ماحول بنے گا، کوئی اینٹی پاکستان، کوئی پاکستان کے خلاف۔ انہوں نے سمجھا کہ اب انڈیا پاکستان جنگ ہے، پاکستان تو گیا، پاکستان تباہ۔ انہوں نے سمجھا جناب 4 سال سے کتا چیکی لگی ہوئی ہے، جناب نقدہ کوکا کی تحریک کی اور قیدی نمبر 420 نے پاکستان کے اندر فوج کے خلاف پوری اپنی پالیٹکس کو اور اپنی پارٹی کو جناب فرنٹ فٹ پہ لے آئے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ جناب فوج کے شہداء اور فوج کے حوالے سے اور فوج کی لیڈرشپ کے حوالے سے ایک نفرت پھیلانے کی ناکام کوشش بظاہر ان کی نظروں میں کامیاب تھی۔ انہوں نے کہا اب تو اس جنگ کے اندر کون فوج کے ساتھ کھڑا ہوگا، لیکن ان بے غیرتوں کو پتہ نہیں تھا پاکستان کی 100% عوام اپنی فوج کے ساتھ محبت کرتی ہے، اس کے ساتھ تعلق ہے، رشتہ ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ ہماری فوج ہے تو ہم ہیں، ہماری فوج کی وجہ سے ہم مشرقی، مغربی، شمالی، جنوبی ہر سرحد میں ہم محفوظ ہیں۔ اس سے کسی صحافی نے پوچھا کہ ہاں جی پاک انڈیا جنگ میں آپ کا کیا کردار ہوگا؟ اس نے کہا جاؤ، کردار شردار ہمارا کوئی نہیں، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیا جا کے پنجابیوں کو کہو اپنی جنگ لڑیں۔ لعنت ہے ایسے لیڈر پہ جو اپنے آپ کو قومی لیڈر کہتا ہو، لعنت ہے ایسے لیڈر پہ اور ایسے کارکن کے اوپر جو پاکستان کے اندر پاکستان لیول کی سیاست کا روادار ہو، دعوے دار ہو۔ یہ شرم کو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے تھا اس وقت یہ بات کرتے ہوئے، لیکن اللہ پاک کے فضل و کرم سے نبی پاک کے صدقے میں پنجابی کا لفظ یوز ہی کروں گا، باوجود اس کے کہ میں خود پنجابی ہوں۔ پاکستانیوں نے، رحیم یار خان سے لے کے اٹک تک پاکستانیوں نے جس جوش، جس جذبے، جس ولولے، جس ہمت، جس دلیری، جس جرت، جس جوانمردی کے ساتھ پاک فوج کے شانہ بشانہ اس طرح کندھے سے کندھا ملا کے وہ جو جنگ لڑی تھی، وہ ساری دنیا دیکھتی ہے اور اش کر اٹھتی ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، میں بھول ہی نہیں سکتا صبح جناب پراٹھے، انڈے، چائے، آملیٹ بنا کے ڈھیروں ڈھیر سرحد کے اوپر وہ میزائل چلانے والی جناب مشینیں اور وہ ویپن اور وہ جناب اکوپمنٹ اور پیریفرلز وہ جناب کھیتوں میں لگی ہوئی ہے، اور پورے پاکستان کے اٹک اور رحیم یار خان تک اور پھر پورے پنجاب کا جو دل ہے گوجرانوالہ ڈویژن اور لاہور اور قصور، وہاں کی عوام چوک در چوک اپنے فوجی بھائیوں کی خدمت کرنے کے لیے کہ بس تم انڈیا کو ہراؤ، انڈیا کو، پاکستان کے اوپر بری نظر رکھنے والوں کو ہراؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہماری جان، ہمارا مال، ہمارے بیوی، ہمارے بچے پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ یہ ساری دنیا نے دیکھا، تب جا کے پاکستان جیتا، تب جا کے وہ جیت کی ٹرافی آئی۔ ایمل ولی خان اختر مینگل کا پردادا میر خان مینگل، وہ انگریزوں کا پالتو نوکر تھا، اس نے انگریزوں کے خلاف حریت پسند تھے، ایک نورا مینگل اور ایک نور الدین مینگل، دونوں کی مخبری کر کے ان بیچاروں کو شہید کروایا، اور بعد میں بلوچستان کی اور اس خزدار اور اس علاقے کے غیور لوگوں نے ان دونوں حریت پسندوں کا بدلہ لینے کے لیے ان کا سارا خاندان اور گھر جلا دیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ پھر جناب ایک آپ کو ابھی نظر آئے گا، حامد میر، نام لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، ہر وقت اینٹی فوج، اینٹی پاکستان، کوئی نہ کوئی اس نے باریک وارداتیں۔ ابھی جناب یہ انڈین چینلز کے اندر بیٹھ کے جناب انتظامی یونٹس کے حوالے سے بھی یہاں ان کے ٹویٹس دیکھو، ان کے کالم دیکھو، بڑا ٹیکٹفلی انتظامی یونٹس کی حوالے سے، پنجاب کی
پہچان ختم ہو جائے گی، سندھ کی پہچان ختم ہو جائے گی. اور بھائی علاقوں کی کون سی پہچانیں ہوتی ہیں؟ مجھے بتاؤ، بلوچستان کا نام پاکستان بننے سے پہلے بلوچستان تھا؟ مجھے بتاؤ کہ پاکستان بننے سے پہلے پنجاب کا حدود اربا کیا تھا؟ پنجاب کا حدود اربا جناب اگر آپ کو بتاؤں تو اس میں جناب آپ کا آدھا کے پی کے بھی آتا ہے. 1900 سے پہلے کیا حدود اربا تھا پنجاب کا؟ ڈیرہ اسماعیل خان بھی اس میں تھا، اس میں جناب آپ کا آدھا کے پی کے تھا. یہ اللہ کے یہ پہچانیں یہ کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی. آپ کا کردار آپ کی پہچان ہے. being a فرد، being a group, being an individual, being a collective. اور پھر ایک شہر، ایک ملک، ایک محلہ، ایک خاندان کی حیثیت سے آپ کا کردار، آپ کی ڈگنیٹی، وہ آپ کی پہچان ہے. لیکن جناب لگے ہوئے انڈین چینلز میں بیٹھ کے گلوریفائی کرنے اس بانی تحریک انصاف کو، اس قیدی نمبر 420 کو، جس کے متعلق جو گندا الزام، جو گھٹیا الزام سیاسی، معاشرتی، اخلاقی اس شخص نے لگایا ہوا ہے، اس کی پوری کیٹلاگ موجود ہے سوشل میڈیا کے اندر. پوری، کوئی بہت پرانی نہیں، یہ حالیہ 2 سال، 2.5 سال، 3 سال پہلے اسی نقدہ کوکا کی تحریک کے اوپر اس کے الزامات سنیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے. اب جناب آپ انڈین چینلز میں بیٹھ کے انتظامی یونٹ سے لے کے اور بانی تحریک انصاف اور قیدی نمبر 420 کو جناب آپ گلیمرائز کر رہے ہیں لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے. یہ تمام کی تمام چابیاں اس ایمل ولی خان، اس اختر مینگل، اس جناب محمود خان اچکزئی، وہ بلوچی گاندھی کا بیٹا، ہر وہ خون کہ جس نے پاکستان کے خلاف، جس کے آباء و اجداد نے اس حامد میر کے والد صاحب کو انعام دیا گیا پاکستان توڑنے کا، فرینڈز آف لبریشن آف بنگلہ دیش، یہ بھاگا گیا 2009 یا 10 کی بات ہے، یہ جا کے اپنا بھی اور اپنے والد کا بھی وہ ایوارڈ جناب حسینہ واجد، غدار پاکستان، ڈکلیئرڈ غدار پاکستان، شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی، اس سے جناب پوری شان کے ساتھ جناب یہ لے کے آیا، اور آسمہ جہانگیر لے کے آئی. ٹھیک ہے جی، اپنے باپ کا بھی لے آیا، باپ کو بھی جناب غدار پاکستان ڈکلیئر کر دیا، اپنے آپ کو بھی. بعد میں تنقید ہوئی تو وہ اس نے ابھی کچھ سال پہلے وہ واپس کیا جناب وہ ایوارڈ. فرینڈز آف لبریشن آف بنگلہ دیش، اس کا کیا مطلب ہے؟ بنگلہ دیش کی جنگ آزادی کے دوستوں کا ایوارڈ. بنگلہ دیش نے کس سے جناب آزادی حاصل کی تھی؟ سپوز اگر آزادی مان ہی لیں، پاکستان سے. پاکستان کو توڑ کے جناب بنگلہ دیش بنا تھا. کس نے توڑا تھا؟ حسینہ واجد کے باپ نے. اس حسینہ واجد کے باپ سے پاکستان توڑنے کے دوستوں کا ایوارڈ یہ حامد میر اور اس کا باپ اپنے باپ کے نام کا یہ لے کر آیا. اپنے باپ کو بھی اس نے بدنام کیا اور خود بھی بدنام ہوا. بعد میں جناب ایوارڈ واپس کر کے اپنے سر سے اتارنے کی کوشش کی. یہ دوبارہ اسی ٹریک پہ ہے، وہی فوج کے خلاف نفرت، وہی ریاست کے خلاف نفرت. اب جا کے انڈین چینلز میں بیٹھ کے جناب توجہ ہٹانے کے لیے انتظامی صوبوں کے حوالے سے اور باقی جو ریاست اگر کوئی پلاننگ کر رہی ہے، تو یہ وہ سارے کریکٹر ہیں کہ جن کا اخلاق، کردار، ایکٹیویٹی پوری پاکستانی قوم کے سامنے ہے. پاکستان کی 26 کروڑ عوام سے ریفرنڈم کرا لو. میرا مطالبہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ جو اختیار ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے، جو انتظامی یونٹ اور صوبے بنانے کے حوالے سے قرارداد پاس کرنی ہے صوبوں سے، ایک تو اس کی ریکوائرمنٹ 28ویں ترمیم کے اندر سب سے پہلے تو یہ ختم کی جائے. یہ میں آپ کو ایک فارمولہ بھی بتا رہا ہوں، ریاست کو طریقہ کار بھی بتا رہا ہوں. ایک تو یہ والا پروویژن ختم کر دو. سیدھا پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ 2/3 میجارٹی کے ساتھ اس کو اپروو کرے، اس کو پاس کرے. دوسرا آپشن آئین کے اندر موجود ہے کہ کسی چیز پہ کنسنسس نہیں ہوتا، ملک، قوم اور ریاست کی امپورٹنس کے لیے، ضرورت کے لیے، اہمیت کے لیے کوئی ایکٹ کرنا ہے تو ریفرنڈم کرا لو. عوام سے ریفرنڈم کراؤ. خدا کی قسم 26 کروڑ عوام جو ہے نا، چند وہ مٹھی بھر وہ جو اس وقت جناب سندھو دیش اور کے پی کے اور بلوچستان کی وہ جتنے گئے گزرے تھکے لوگ، ریجیکٹڈ لوگ، ان کے علاوہ پوری قوم کہے کہ یار انتظامی یونٹ بہتر کرو، زندگیاں بہتر ہو، انفرادی زندگیاں بہتر ہو، اجتماعی زندگیاں بہتر ہو، خاندان کے حالات ٹھیک ہوں، تجارت بہتر ہو، صنعت بہتر ہو، زراعت بہتر ہو،
سائنس بہتر ہو، ٹیکنالوجی بہتر ہو، امن و امان بہتر ہو، عدلیہ بہتر ہو، انصاف کی فراہمی بہتر ہو، کچہریاں بہتر ہو، لوگوں کے مسائل ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر جناب ان کو ملیں، ساری قوم انشاءاللہ راضی ہوگی. تو میری یہ گزارش ہے ریاست سے اور پاکستان کی عوام سے گزارش ہے کہ خدا را ان نوسر بازوں سے اور ان باریک وارداتیوں سے اور ان کے ویوز اور ان کے نام نہاد نیریٹو سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. تھینک یو ویری مچ.